بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 144 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک ہی صورت میں فاصلے کا مختلف وزن پر آنا۔ لحوق الالف فی آخر الکلمۃ ایضا قافیہ، وکذالک لحوق الالف فی آخر الکلمۃ قافیۃ متسعہ فی اعادتها للذا، ولو كان حرف الروی مختلفا فیقول فی موضع کریما وفی موضع آخر حدیثا وفی موضع ثالث بصیرا، فإن التزم فی هذه الصورة موافقة الروی كان من قبیل التزام ما لم يلتزم، کما وقع فی اوائل سورۃ مریم و سورۃ الفرقان۔ توافق الآیات علی حرف واحد و اعادۃ الجملۃ مفید لذۃ، وکذالک توافق الآیات علی حرف واحد کحرف المیم فی سورۃ القتال والنون فی سورۃ الرحمن یفید لذۃ و حلاوہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح آخر کلام میں الف کا آنا ایک وسیع قافیہ ہے، قافیۃ متسع ایک وسیع قافیہ ہے، فی اعادتها لذہ، جس کے اعادے میں لطف آتا ہے، لذت ہے، ولو کان اگرچہ حرف روی مختلف ہو، چنانچہ ایک مقام پر کریمن اور دوسرے مقام پر حدیثن اور تیسرے مقام پر بصیرن کہہ دیتے ہیں۔ فإن التزم فی هذه الصورۃ، پھر اگر ان صورتوں میں روی ما قبل الف یعنی ما قبل الف کی موافقت کا التزام ہو جائے، کان من قبیل التزام ما لم یلتزم، تو التزام اعلی یلزم کے قبیل سے ہوگا، جیسا کہ سورہ مریم کے شروع میں اوائل میں اور سورہ فرقان میں ہوا ہے۔ توافق الآیات، اور اسی طرح آیات کا جو توافق ہے وہ کسی ایک حرف کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی اختتامی توافق جو ہوتا ہے وہ کسی ایک حرف کے ساتھ، مثلا میم سورہ قتال میں، نون سورہ رحمان میں، یہ لطف دیتا ہے، جیسا یہ لطف دیتا ہے وہ حلاوتن، اور اس سے حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِعَادَةُ جُمْلَةٍ بَعْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْكَلَامِ مُفِيدُ لِذَّةٍ كَمَا وَقَعَ فِي سُورَةِ الشُّعَرَاء وَسُورَةِ الْقَمَرِ وَسُورَةِ الرَّحْمَنِ وَسُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ، اور اس طرح کسی جملے کو ایک حصے کے بعد بار بار لانا لذت کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء میں اور سورہ قمر میں اور سورہ رحمان میں اور سورہ مرسلات میں ہوا ہے۔ یعنی ایک جو کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، اس کا بار بار لانا یہ لذت۔ سورہ شعراء کی مثال جو ہے اس میں وہ ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین، یہ اکثر آیا سورہ شعراء میں، بار بار آیا۔ سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بار بار آیا، اور اس طرح فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یہ بھی بار بار آیا، اور سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تکرار کے ساتھ ہے، اور سورہ مرسلات کے اندر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کا تکرار ہے۔ تو یہ جو ہے بار بار تکرار یہ لذت اور حلاوت کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایک صورت میں فاصلے مختلف اوزان پر آتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اختلاف فواصل آخر السورۃ من اوائلها، وقد تبدل فواصل آخر السورۃ اوائلها تنشیطا للسامع واشعارا بلطافۃ الکلام، مثل ادن و حدن فی آخر سورۃ مریم، ومثل سلام و کراما فی آخر سورۃ الفرقان، ومثل تین و ساجدین ومنذرین فی آخر سورۃ الصاد، مع ان الفواصل فی اوائل هذه السور جاءت مختلفة عنها كما لا يخفى، فجعل الوزن والقافیۃ اللذان مضى التعبیر عنهما مهما فی اکثر السور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی آخر صورت میں فاصلے ابتدائی صورت کے مخالف ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھی فاصلے جو ہے وہ ابتدائی صورت کے مخالف ہوتے ہیں، سامعین تنشیطا للسامع، سامعین کے ذہن میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، و اشعارا بلطافۃ الکلام، اور کلام کی لطافت کا پتہ دینے کے لیے،
مثل ادن و حدن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادا و حدا فی آخر سورۃ مریم، سورہ مریم کے آخر میں، اور اسی طرح سلام و کرامہ فی آخر سورۃ الفرقان، سورہ فرقان کی آیات کے آخر میں کرامن اور سلامن ہے، اور مثل تین و ساجدین و منذرین، اور اسی طرح جو ہے سورہ صاد کے آخر میں ساجدین، تین اور منذرین ہے۔ ما ان الفواصل فی اوائل هذه السور جاءت مختلفۃ عنہا، باوجود اس کے کہ ان صورتوں کے اوائل جن کا نام اوپر گزر چکا ہے دوسرے فاصلوں پر مبنی ہے، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ فجعل الوزن والقافیۃ اللذان مزد تعبیر عنہما مہما فی اکثر السور۔ فجعل الوزن والقافیہ، قافیہ اور وزن کو جو اکثر صورتوں میں مذکور ہے محتم بشان چیزوں میں سے اس کو قرار دیا گیا ہے یا اس کو قرار دیا ہے۔ منهج القرآن في الفواصل، إن كان اللفظ في آخر الآية صالحا للقافية فبها، وإلا وصل بجملة فيها بيان آلاء الله أو تنبيه للمخاطب كما يقول وهو الحكيم الخبير، وكان الله عليما حكيما، وكان الله بما تعملون خبيرا لعلكم تتقون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اگر آیت کا آخری لفظ قافیہ بننے کے لائق ہو، صالحا للقافیہ، قافیہ بننے کے لائق ہو تو فبہا، والا وصل بجملۃ فیہا، ورنہ تو کسی ایسے جملے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بیان و آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، او تنبیہ للمخاطب، یا مخاطب کو تنبیہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اسی طرح لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اسی طرح إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اسی طرح إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ مطلب یہ ہوا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ہی صورت میں فاصلے کا مختلف اوزان پر آنے کا مقصد یا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جدت پسندی کا شکار ہے، تنوع اور تجدد سے لطف اندوز ہوتا ہے، نئی نئی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ان لکل جدت لذہ کا قائل ہے کہ ہر نئی چیز کے اندر جو ہے وہ لذت ہے، اسی لیے اس کی دلچسپی بڑھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال جیسے سورہ مریم کی مثال دی تو لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض والجبال وتخر الجبال حدا۔ سورہ مریم کے جو ابتدائی فاصلے تھے وہ الف ما قبل مفتوح پر مبنی تھے، اور زیادہ تر فاصلوں میں الف سے پہلے یا مشدد ہے، بالخصوص زکریا، یحییٰ، مریم و عیسیٰ کے پورے تذکرے میں سوائے ایک آیت وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا کہ اس میں حرف روی میں حرف مشدد کے بجائے حمزہ آ گیا ہے، پھر اس مسلسل جو ہے وہ 8 آیتوں کے فاصلے جو ہے وہ حروف مدہ واو اور یا اور اس کے معتمد علیہ پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد کی 33 آیات تک پھر وہی سابقہ وزن جو ہے وہ آیت نمبر 74 تک چلا گیا ہے، اور آیت نمبر 75 سے حرف روی یا کے بجائے دال آ گیا ہے، جیسے ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ دال آ گیا ہے جس میں مشدد اور مخفف دونوں قسم کی دالیں موجود ہیں، اگرچہ 2-3 آیتوں میں دال کے بجائے زا ہے وہ بھی دونوں قسم کی ہیں۔ بالآخر جو ہے وہ صورت جو ہے وہ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا پر پوری ہوتی ہے جو کہ آخر میں زا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کا فاصلہ ایسے الف ما قبل مفتوح پر مشتمل ہے جس سے پہلے واو اور یا مدہ مذکور ہے، جیسے کہ نذیرہ، منشورہ، لیکن اس کے بعد آگے آیت نمبر 23 جو ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب اس میں جو ہے مکرر الف ما قبل مفتوح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو حسنت مستقر و مقامہ پر پہنچ کر پھر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ درمیان میں صرف ایک آیت جو ہے وہ الف ما قبل مفتوح کیا، یہ باقی سب اسی وزن پر ہیں۔ سورہ صاد کے ابتدائی حصہ جو ہے ابتدائی فاصلہ جو ہے وہ آیتوں 66 1 نمبر آیت سے لے کر 66 نمبر آیات تک جو ہیں وہ جتنی بھی آیات ہیں ان میں الف ما قبل مفتوح اور اس کے معتمد علیہ پر مبنی ہے،
جن میں کثرت سے با اور را ہیں، جیسے اواب، وہاب، حساب، فجار، نار، قرار وغیرہ وغیرہ۔ تاہم بعض آیات کے اندر جو ہے وہ معتمد علیہ صاد، دال اور قاف بھی ہیں، اور اسی طرح آیت نمبر 67 کے اندر قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون سے الف کے بجائے واو اور یا مدہ کے ساتھ نون میم کا فاصلہ جو ہے وہ آخر سورت تک چلا گیا ہے۔ اسی طرح کتاب کی مثال اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، اور 7 آیتوں کے بعد فرمایا فإنک من المنذرین، جو کتاب کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثال ذکر کی ہے تو وہ اس آیت کے اندر ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، پھر آگے جو ہے وہ فرمایا فإنک من المنذرین۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک ہی صورت میں فاصلے کا مختلف انداز میں آنے کا بیان پڑھا ہے۔ اس میں سورہ مریم ہے، سورہ فرقان ہے، اور سورہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سورہ صاد ہے، جس کو جن صورتوں کا ذکر مصنف نے عبارت میں بھی کیا ہے، تو ہم نے اس کی تفصیل سے اس کو پڑھ لیا ہے مثالوں کو۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ سورہ مریم میں ابتدائی فاصلہ کس پر مبنی ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، سورہ فرقان میں آیت نمبر 62 کا فاصلہ کس پر مشتمل ہے، اس کا جواب بھی آپ نے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔